السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ کے لیے برہم ڈنڈی کا ویڈیو بنا کر لائے ہیں۔ اردو اور عام زبان میں برہم ڈنڈی کہتے ہیں، عربی میں رائے الجمال، سندھی میں لب، گجراتی میں تل کنڈو، بنگالی میں سیال کانٹا کہتے ہیں۔ ایک مشہور خردو بوٹی ہے، شاخیں باریک، پھول کٹوری نما، نیلا سرخی مائل۔ اس بوٹی کے پتے سفید روئیں دار زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ ایک لمبی ڈنڈی بالش بھر نکلتی ہے جس کے سر پر بینگنی پھول لگتا ہے۔ ڈنڈی پتوں اور پھولوں پر کانٹے نما رواں ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو برہمی بوٹی اور برہم ڈنڈی میں نام کی مشابہت سے دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے۔ اس کی زرد رطوبت آنکھوں کو نہ لگنے دیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، خردو کو برہم ڈنڈی اور کلاں کو اونٹ کٹائی کہتے ہیں۔ رنگ سبز سیاہی مائل، پھول بینگنی، ذائقہ نہایتی تلخ، مزاج گرم خشک، درجہ دوم بدل منڈی بوٹی نیل کنٹھی۔ مقدار خوراک 2 گرام سے 5 گرام تک، سبز کو 12 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش ہر جگہ، خصوصاً صوبہ متحدہ اور مشرقی و مغربی پنجاب میں سڑکوں کے کنارے اور ویران مقام پر موسم سرما میں ملتی ہے۔ مصالحہ شہد، افعال و استعمال: مقوی جسم، مقوی حافظہ، دافع تپ، کہنا خون کو صاف کرتی ہے، زخموں کے لیے مفید ہے، خارش، پھوڑے، پھنسی اور کئی جلدی امراض کو نافع ہے۔ رنگ نکھارتی ہے، جسم کو طاقت دینے اور حافظہ تیز کرنے کے لیے اس کا سفوف شیر گاؤ کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ تپ لرزہ کے لیے 2 گرام سفوف بخار چڑھنے سے 6 گھنٹے قبل اور دوسری خوراک 2 گھنٹے قبل ہمراہ آب تازہ دی جاتی ہے۔ اس طرح 2-3 روز علاج جاری رکھنا چاہیے۔ اگر مریض کو بخار کے ساتھ کھانسی بھی ہو تو سفوف شہد کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ دوا استعمال کرانے سے پیشتر تپ لرزہ کے مریض کو ایک معمولی سا جلاب دے کر پیٹ صاف کرا لیا جائے۔ پرانے بخاروں کے لیے دیگر ادویات کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بیج ملین مشتہی